اگر اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، آپ کیوں شکوے کرتے ہیں کہ فلاں اس طرح کیوں نہیں مانتا، فلاں ہمارے ساتھ آ کے کیوں بحث کرتا ہے، مناظرے کرتا ہے، وہ کیوں ایسے نہیں مانتا؟ بھائی وہ کیسے مانے؟ اللہ نے اس کو چنا ہی نہیں۔ میں حدیث دیتا ہوں صحیح بخاری کی، ہمارے یہاں اہل سنت میں قرآن کے بعد بخاری کا درجہ مانا جاتا ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ میں بخاری سناتا ہوں، حدیث قدسی، آقا علیہ السلام فرماتے کہ جب اللہ رب العزت اپنے کسی محبوب بندے سے محبت کرتا ہے نا تو سب سے پہلے جبریل کو بلاتا ہے، اور جبریل کو بلا کے کہتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہو گئی ہے، مجھے حسین ابن علی سے محبت ہو گئی ہے، مجھے محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے علیہم السلام، اب تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر جبریل محبت کرتے ہیں، پھر جبریل اہل سما پہ ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، نام بتاتے ہیں کہ اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی، جملہ بڑا خاص ہے جس کا نصیب۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنے پیاروں کی محبت اس دنیا میں اس یونیورس پہ اتارتا ہے۔ جب اتارتا ہے تو پھر ہر ایرے غیرے کے دل میں نہیں ڈالتا، ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں، ہر لنڈی بچی کے دل میں نہیں، اس کے دل میں ڈالتا ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ آپ ایسے ہی بیٹھ کے شکوے کرتے رہتے، کلیم کرتے رہتے، وہ کیوں نہیں آیا، اس نے کیوں نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، نہ کیا کریں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے نجس کو، غلاظت کو، گندگی کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں سمجھاتا ہوں، یعنی جب ظاہراً طور پہ فزیکلی ظاہراً طور پہ اہل بیت اطہار اس دنیا میں ظاہراً موجود تھے تو اس وقت جو غلاظت ہے، نجس ہے، ان سے دور رکھا۔ اب چونکہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے تو آج اللہ کا فرمان اس طرح سچ ہو رہا ہے، آج اللہ نے ذکر اہل بیت سے گندگی کو دور رکھا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھ رہے یار، میں اور سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو نجس جو اہل بیت سے دور رکھا ہے اللہ نے، یہ نجس کیا ہے؟ What is the definition of نجس؟ یہ نجس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے بتایا تو ہے، نہیں سمجھے؟ جو محمد کی آل سے دور ہو جائے۔ مولا حاجی صاحب، علامہ صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، اللہ نے کہا حافظ ہو، علامہ ہو، قاری ہو، زاہد ہو، عابد ہو، جو محمد کی آل سے دور ہے نا، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی نظر میں وہی غلیظ ہے، گندا ہے، نجاست کا ڈھیر ہے۔ اب اگلی بات بڑی خاص ہے، یہ 1300 سال گزر گئے، آپ جب بھی کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو، جب اس کا نام لیتے تو کہتے ہو یزید پلید۔ یار حد ہو گئی، وہ پلید کیوں یار؟ یزید غسل نہیں کرتا تھا، وضو نہیں کرتا تھا، وہ غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازاں بھی پڑھتا سی، تو پلید کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے پلید اس لیے اہل بیت سے جو دور ہو گیا۔ حضرات اللہ کا اعلان سنو، اللہ کا قرآن سنو، مولوی جی نجس وہ نہیں جس نے وضو نہیں کیا، نجس وہ نہیں جس نے غسل نہیں کیا، جو محمد کی آل سے دور ہو جائے یا جسے محمد کی آل دور کر دے، ساری زندگی غسل کرتا رہے، وضو کرتا رہے، ڈبکیاں لگاتا رہے، مال کے گٹے گوٹے توندہ رہے، جو اہل بیت سے دور ہے، کل بھی پلید تھا آج بھی پلید ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ پلید کو چاہتے ہو کہ قریب آ جائے؟ وہ یارو حد ہو گئی، وہ غلاظتوں کے ڈھیر کو کہتے ہو کہ ذکر اہل بیت کے قریب ہو جائیں، وہ قریب کیسے ہو؟ اللہ نے دور کر دیا،
اللہ نے تو آپ کے دلوں میں اگر اہل بیت کی حب ہے تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جسم تو ہو سکتا ہے ہمارا ناپاک ہو، دل بڑا پاک ہے۔ یہ 14 جو ہے نا یہ اللہ کا نور ہے، بولو میں ادھر 200 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں، 14 اللہ کا نور۔ تو نور اللہ کا ہے۔ یہ سامنے مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے جس برتن میں اللہ کا نور انڈیلنا ہو، دودھ، ملک، حلیب، وہ جس برتن میں انہوں نے انڈیلنا ہو تو کیا کرتی ہیں؟ برتن کو مانجتی ہیں، یار صفائی کرتی ہیں۔ کیوں؟ آپ ان سے پوچھیں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہیں گی کہ نور جو ڈالنا ہے، نور کی خاصیت یہ ہے، نور کی خوبی یہ ہے، نور کی ڈیمانڈ یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں۔ تو یارو جب آپ کے دلوں میں 14 کی حب ہے، محبت ہے، مودت ہے، تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دل بڑے پاک ہیں۔ آپ ایسے شکوے کرتے رہتے نہ کیا کریں، بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر ساری زندگی بھی ہم اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا کہ اللہ نے جو ہم کو اس گھر کی معرفت دے دی ہے۔ یہ لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن کو مانتے نہیں۔ یارو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہے آپ نے میرا؟ بول رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ یارو میں نے کون سا جرم کیا؟ قرآن ہی پڑھا تھا نا۔ مسئلہ یہ تھا، ایک نام نہاد سو کالڈ سید بنا بیٹھا تھا۔ میری یہ کتاب ہے افضلیت علی علیہ السلام، میں نے کو 1500 کے قریب قرآنی آیات، 5000 سے زیادہ احادیث، 250 سے زیادہ صحابہ کے اقوال جمع کیے ہیں۔ علی کا پہلا نمبر۔ وہ ایک پروگرام ہوا تھا کراچی میں میرا ٹی وی پہ، تو وہاں میں نے اپنی کتاب کا انٹروڈکشن کروایا، وہ مولوی صاحب کو ذرا ہضم نہ ہوئی، اس نے مجھے چیلنج کر دیا مناظرے کا کہ بلاؤ اس کو اویس ربانی میرے ساتھ مناظرہ کرے، میں ثابت کروں گا کہ حضور کے بعد پہلے نمبر پہ ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ معاذ اللہ مولا علی ہے۔ میں نے مناظرہ قبول کر لیا، وہ 2 پارٹ اس کے اپلوڈ بھی ہو چکے، تیسرا نہیں ہوا۔ دعویٰ تھا قرآن سے دلیل دینا، میں نے مدار افضلیت بیان کیے قرآن سے۔ میں نے کہا مولوی قرآن سے پوچھ افضل کون ہے۔ وہاں میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 95 پڑھی، ابھی کھول لیں، 95۔ میں نے اپنے دعوے کے مطابق یہ آیت مجیدہ پڑھی، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجۃ۔ وہ گالی مک گئی یار، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ اللہ کہتا ہے لوگوں سنو، میرے نزدیک افضل وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے جو میرے راستے میں جنگ کرے، قتال کرے، جہاد کرے، لڑائی کرے۔ مولا کن سے افضل ہے؟ اللہ کہتا ہے جو بیٹھے ہوئے، میں قرآن دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے افضل وہ ہے جو میرے راستے میں قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ کن سے افضل؟ جو بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے یہ آیت پڑھ کے کہا مولوی جی، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ افضل وہ ہے جو میرے راستے میں قتال کرے، جہاد کرے، جنگ کرے۔ کس سے؟ بیٹھے ہوئے سے۔ میں نے کہا اور تو اس علی سے جو بدر کا ہیرو، جو احد کا ہیرو، جو خندق کا مین آف دیوار، جو حنین کا ہیرو، جو خیبر کا ہیرو۔ میں نے کہا شرم کر، تو اس علی سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے، بھاگنے والے تھے۔ میں نے کہا بات تو دلیل سے کر۔ میں نے قرآن مجید سے آیات پڑھی ہے، تُفْسِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ میں نے کہا میں ترجمہ بھی نہیں کرتا، اگر آپ نے وہ مناظرہ سنا ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ بھی انگلش میں کیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کہہ رہے تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے،
میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں بھاگنا نہ کہو، کہو تشریف لے گئے۔ تشریف بولو یار۔ اور میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 15 پڑھی، میں نے کہا اللہ یہ نہیں کہتا، بھاگنے والوں کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو جب دشمنوں سے جنگ کرتے ہو نا تو اپنی تشریف دشمنوں کی طرف نہ کیا کرو۔ میں نے کہا مولوی جی جو جنگ سے بھاگ جائے اس نے تو تشریف دشمنوں کی طرف کر دی۔ تو میں نے قرآن پڑھا، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، ابو داؤد پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، قرآن پڑھ کے 15 آیات پڑھی۔ تو جب جواب نہ آیا تو پیچھے سے کہا صحابہ کی گستاخی ہو گئی، ایف آئی آر کٹوا دی۔ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ایف آئی آر کٹوائی مولوی نے جن کو سارا سال کہتے ہیں نبی کے گستاخ ہیں۔ میں ضمانت کے لیے کراچی گیا تو جج نے مجھ سے سوال کیا، ادھر یہ بھی کھڑے تھے۔ جج صاحب کہتے ہیں قادری صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، ساری دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ میں نے کہا اپنی مرضی کا قرآن مجید کا ترجمہ نکالیں، میری مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کا۔ جو آیات میں نے پڑھی تھی میں آپ کو سناتا ہوں، ترجمہ آپ کر دیں، اگر میں گستاخ ہوں تو پھر کاٹو ایف آئی آر اللہ پہ۔ وہ اللہ کہہ رہے باغے، میں کہہ رہا ہوں، بخاری کہہ رہے، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، پھر تو کوئی بچتا ہی نہیں یار۔ تو اس لیے تو میں نے کہا نا یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ میں آپ کو مناظرے کا حوال نہیں سنانا چاہتا، موضوع میں نے ایک قرآن حدیث والا آپ کو سنانا ہے، لیکن نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں یہ نہیں مانتے قرآن کو۔ پورا مناظرہ چیک کریں، اس کے 2 پارٹ ابھی اپلوڈ ہوئے، تیسرا نہیں، تیسرا ہونا بھی نہیں۔ وہ اسی پہ 3 ایف آئی آر ہو گئی یار، تو تیسرا کہاں سے ہوگا؟ میں نے جتنی بھی باتیں کی اللہ کے قرآن سے کی یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ میں قرآن پڑھتا تھا مولوی باپے پیش کرتا تھا، میں حدیث پڑھتا تھا وہ قصے کہانیاں پیش کرتا تھا۔ یقین کریں یہ میں پاک ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرے سنی بھائی جو بڑے بڑے علماء، نام نہیں لے رہا، انہوں نے مجھے کال کر کے علامہ صاحب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے ہمیں تو آج پتا چلا یہ تو سارا ہی قرآن کے خلاف کھڑا ہے۔ یہ جنرل بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مدار افضلیت اور بیان کر رہا ہے، تو ہم کن کو کس بنا پہ افضل مان رہے ہیں؟ ہمارا تو سارا ہی یہ عقیدہ، ویژن، تھاٹ، نظریہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے جب میں نے ان کی یہ 2 نمبری کراچی کے سمندر میں بہا دی، ان کے قصے اور کہانیوں کو جب قرآن و حدیث کے نیچے میں نے دفن کر دیا، میں نے کہا اپنے بڑے بھی قبروں سے نکال کے لے آؤ، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ تو ان کے پاس بچے ہی کچھ نہیں، جب 15-20 دن ان کو جوتے پڑے تو پھر انہوں نے یہ رو ڈالنا شروع کر دیا، گستاخی ہو گئی، صحابہ کی گستاخی کر دی، صحابہ کی گستاخی کر دی۔ اس کے اوپر ایف آئی آر اور سارے ملک میں انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں آپ کو اپنی صفت نہیں بیان کرنے لگا، لیکن جنرل بات کرنے لگا، آپ کے سامنے ہی ہوں، 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، مجھے بڑی کالیں آئیں پوری دنیا سے، میں نام نہیں لے رہا، کینیڈا سے، یو کے سے، دبئی سے، عمان سے، پوری دنیا سے۔ حالات بڑے خراب ہیں، پاسپورٹ بھیجیں، جلدی کریں، پاکستان چھوڑیں، ہمارے پاس آئیں۔ تاریخی جملہ، میں نے کہا حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے آفر کی، لیکن مجھ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے فرار پہ۔ تو میں نے کہا میں ہی فرار ہو جاؤں، اور میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ میں نے کہا میں فیس کروں گا۔ میں نے کہا مولویوں نے کہنا ہے ایک قادری صاحب جان بچانے کے لیے فرار ہو گئے تو صحابہ چلے گئے تو پھر کی ہو گیا؟ میں نے فیس کیا، 4 ماہ سے فیس کر رہا ہوں ان کی بدماشی، ان کی گنڈا گردی۔ یہ محرم میں جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، پولیس والے گنڈے گھس گئے میرے گھر میں، چادر 4 دیواری کا حیا نہیں کیا، انہوں نے اپنی یزیدیت دکھائی۔ میں نے اپنی فیملی کو کہا تمہارے لیے یہ شرمندگی کی بات نہیں، یہ پولیس، ہم نے چوری نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کا حق نہیں کھایا،
اگر یہ گنڈے آئے ہیں اس گھر کی حرمت پاک سیدہ کے گھر کی حرمت سے بڑھ کے تو نہیں. میں نے کہا میری بیٹی کی عزت حرمت سیدہ سکینہ کی عزت سے بڑھ کے تو نہیں ہے. ان کو اپنا کام کرنے دو. میں نے تو کہا تھا ڈی پی او صاحب میں تو ہاتھ کڑی بھی چوم کے پہنوں گا, اس لیے کہ میں نے جیل جانا ہے علی کے نام پہ. اس لیے میرے دوستو اس گھر کو ماننا کبھی بھی آسان نہیں رہا, کسی دور میں بھی آسان نہیں رہا. اگر آپ آج مان رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. ذرا صلوات پڑھیں. قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ایک علمی نکتہ آپ کو سمجھانا ہے. میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں. مجھے مجلس کی ڈیمانڈز کے مطابق نہ سنیں کہ قادری صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا, ویسا کیوں نہیں کیا. مجھے تبلیغ کے طور پہ لے. میں دنیا میں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے تبلیغ کر رہا ہوں. میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں, مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں. تو کریں شروع. ذرا صلوات پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جن کی آیت نمبر 23 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرتا ہے, یعنی نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا, اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا. یہی مضمون انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مرتبہ آیا ہے. سورہ احزاب میں بھی آیا ہے, سورہ جن میں بھی آیا ہے, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں بھی آیا ہے. اللہ فرماتا ہے کسی مومن اور کسی مومنہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے آگے چون چرا کرے, ان کے آگے اگر مگر کرے, ان کے آگے اف بٹ کرے. تو جو کرے گا اللہ فرماتا ہے ساری زندگی دنیا میں اور آخرت میں بھی جہنم میں جلے گا. دنیا میں بھی بندہ جلتا ہی ہے نا. وہ جو اس گھر سے دور ہے, نہیں سمجھ رہے, جو اس گھر سے دور ہے, اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں جتنا وہ جلتا ہے نا, میں ہر طرف جاتا ہوں نا, آپ کو پتا ہے, تو میں تو بندے کھڑے بھی کر دیتا ہوں. کس کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, کس کو مسئلہ ہو رہا ہے. اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے, اتنا شعور اور سمجھ دی ہوئی ہے, تو جلنے والے تو اب بھی جلتے ہیں, ادھر بھی جلیں گے. یعنی قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ رسول اور اللہ ان کو ایک کر کے بیان کیا. اللہ اور اللہ کا رسول جو حکم دیں, جو امر دیں, جو آرڈر دیں, اس کی نافرمانی کرنے والا. تو پتہ چلا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جدا نہیں. جو رسول کا حکم ہے وہی خدا کا حکم ہے, جو رسول کا امر ہے وہی خدا کا امر ہے. رسول کا بولنا خدا کا بولنا, رسول کا آرڈر خدا کا آرڈر, رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت, رسول کی اتباع خدا کی اتباع, رسول کی تحریم خدا کی تحریم, رسول کی تعظیم خدا کی تعظیم, رسول کی توقیر خدا کی توقیر, محمد کا ادب خدا کا ادب, محمد کی عظمت خدا کی عظمت, محمد کا دیدار خدا کا دیدار. دوئی تو ہے ہی نہیں یار, دوئی تو ہے ہی نہیں. یعنی امر میں ایک, عزت میں ایک, تعظیم میں ایک, توقیر میں ایک, احترام میں ایک, آرڈر میں ایک, شریعت میں ایک. جو نبی کہہ دے سمجھ لو اللہ نے کہہ دیا, جو نبی جس سے روک دے سمجھ لو اللہ نے روک دیا. یہاں تک بات سمجھ گئے. یعنی جو رسول کے آگے اگر مگر کرے, جو رسول کی معصیت کرے, نافرمانی, اللہ کہتا ہے اللہ کا بھی نافرمان, اور سزا یہ ہے کہ جہنم میں جلتا رہے گا. چلو بات ٹھیک ہو گئی. اب اسی آیت کے نیچے حدیث دینے لگا ہوں. ذرا ہاتھ جوڑ کے جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام حاکم, ان کی کتاب ہے المستدرک, اس کی جلد نمبر 3 ہے,
حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4617 4641. یہ میرے موبائل میں پڑی ہیں. میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا. اور نہ پائی اے کوڑا تے میدان، گھر والا کوئی چکر نہیں. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور. ہم میدان والے. حدیث کا نمبر 4617 4641، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. اور امام زہبی، یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، امام زہبی ہمارے ہاں اہل سنت میں حدیث کی جانچ پڑتال کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. انہوں نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. اور امام حاکم نے بھی یہ جملے لکھے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی. کسی مائی کے لال نے، بلکہ ابھی وہ مائی بھی پیدا نہیں ہوئی، جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو اس حدیث پہ جرا کرے، جو اس حدیث پہ اگر مگر کرے، حدیث صحیح. اور راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری. اس سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا ابو ذر کا نام سن. اور صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں، مساجد کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے عرس منانے والوں، 120 مساجد کے اعلان کرنے والوں. تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو میسم تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت حذیفہ کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی، محمد کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے. یار ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، اے وچوں نہ من. اور حضرت ابو ذر غفاری پتہ کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری پہلے سکیل کے صحابی ہیں. وہ طلقاء نہیں یار، آپ طلقاء سے پریشان ہو گئے. یعنی جو لوگ، جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح، تو کچھ لوگ ایسے تھے ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے. اوپر سے شروع ہو جاؤں، امیہ، اس کا بیٹا حرب، اس کا بیٹا ابو سفیان، اس کا بیٹا معاویہ، آگے یزید. ساری زندگی خاندان بنو ہاشم سے حسد، بغض، عداوت، کینہ، دشمنی میں جلتے مرتے رہے، جنگیں کرتے رہے یار. بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں جنگیں کرتے رہے. اب ان کے جرم اتنے بڑے تھے، ان کی جرم کی پاداش میں ان کی گردنیں کاٹی جانی تھی. جب مکہ فتح ہو گیا یار، صحابہ نے کہا آج فیصلے کا دن ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، میرے آقا فرمایا نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج آزادی کا دن ہے. بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں. جب آقا علیہ السلام صحن کعبہ سے بتوں کو پاک کر رہے تھے تو ابو سفیان دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں پھر محمد سے جنگ کرتا. جب یہ دل میں سوچ رہا تھا، حضور علیہ السلام اس کے قریب پہنچے. وہ دل میں سوچ رہا تھا میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا. میرے آقا نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں کہ وہ لوگ جن کی گردنیں کاٹی جانی تھی ان کو آقا علیہ السلام نے کر دیا آزاد. اور ان کو صحابہ نہیں کہا جاتا. یہ علامہ صاحب، یہ میں اتھینٹک بات نہیں کر رہا، کوئی اپنے قبروں سے بھی بڑے کھینچ کے لے آئے. ان کو کہا جاتا ہے طلقاء. یہ طلقاء جمع ہے طلیق کی، اور طلیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا. اور سادہ کر کے سمجھا دوں، اللہ نہ کرے، ویسے مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. کوئی بندہ اپنی وائف کو، بیوی کو جب طلاق دیتا ہے، کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی تو میری طرف سے آزاد ہے. حضرات، فتح مکہ پر جان بچانے کے خدشہ سے مولوی کلمہ پڑھنے والے وہ صحابہ نہیں، طلاق
یافتہ لوگ ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. وہ صحابہ نہیں، طلاق یافتہ لوگ ہیں، وہ طلقاء ہیں. کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے. تو حضرت ابو ذر غفاری کی میں بات کر رہا تھا، ان سے بات شروع ہوئی کہ وہ سب سے پہلے درجے کے صحابی ہیں. وہ روایت کر رہے ہیں، حدیث سنو ذرا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا گرم موسم میں بھی. وہ کہتے سارے صحابہ جمع تھے، کلہم، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع تھے. جمع غفیر منبر کے اوپر آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہوئے. جلوہ فروز ہوتے ہی فرمایا تال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آ. اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا. نہیں سمجھے؟ یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ہی شرف ہے. کبھی مسجد نبوی کے منبر کے اوپر حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے؟ کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے؟ کہیں غدیر کے ہسٹری کے سب سے بلند منبر کے اوپر حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں؟ کہیں خطبہ جمعہ کے دوران حضور خطبہ روک کے حسنین کریمین کو سوار کر کے دنیا کو بتاتے ہیں یہ کندھے بھی وہ، یہ گود بھی وہ، ان کے اوپر یا علی آتا ہے یا علی کی اولاد آتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اب آقا علیہ السلام نے بڑی خاص بات میں بتا رہا ہوں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ یار. آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا. وہ غدیر نہیں پڑھ رہے یار. ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کہتے چہرہ ہماری طرف پھیر لیا، ہاتھ نہیں چھوڑا. علی علیہ السلام کو کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے چہرہ ہماری طرف کر کے حضور نے خطبہ دیا. سناؤں خطبہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو، اے ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، جابر تو بھی سن، سعد تو بھی سن، خالد تو بھی سن، عمار تو بھی سن. میرے صحابیوں سن لو. جی آقا فرمایا من اتانی فقط اتا اللہ، جس نے محمد کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مان لیا. من اسانی فقط اس اللہ، جس نے محمد کی معصیت کی، محمد کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لو جی یہاں تک تو مولوی صاحب بڑا سینہ چوڑا کر کر کے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں. پتہ نہیں آگے کیوں نہیں پڑھتے مرتے. یہ ہے یہودیوں والا کام. وہ ادھوری بات کرنا یار. وہ سناتے ہیں ادھوری، میں کرنے لگا ہوں پوری. حضرات قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عصا علیا فقد عصانی. ہائے 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 ہائے. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، جس نے علی کی معصیت کی، نہیں سمجھ رہے، جس نے علی کی نافرمانی کی، جو علی کا منکر بن گیا، جو علی کے سامنے اگر مگر کرنے لگا، جو علی کی نافرمانی کرنے لگا، جو علی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے تلواریں کھینچ کے کھڑا ہو گیا، جو علی کا منکر بن گیا وہ محمد کا منکر بن گیا، جو محمد کا منکر بن گیا وہ خدا کا منکر بن گیا. یارو میں حدیثیں دے رہا ہوں آپ کو. آقا فرمائے من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کا آرڈر مان لیا اس نے محمد کا مان لیا. نہیں سمجھ رہے. اب ترتیب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں اپنی ترتیب بیان ہی نہیں کر رہا. علی کی معصیت، اللہ کے رسول کی معصیت، بولو یار، اور رسول کی معصیت. بلکہ میری ایک کتاب ہے، اس کو ہم جلدی نیٹ پر بھی ڈال دیں گے، ویسے ابھی ہارڈ کاپی میں آپ خریدیں. اس کا ٹائٹل ہی میں نے رکھا ہے اللہ نبی تے علی. 100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ قرآن سے میں نے وہ آیات بیان کی ہیں وہاں اس کتاب میں، جس میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے. معصیت کی بات کی ترتیب دیکھو، اللہ نبی تے علی. اطاعت کی بات کی، اللہ نبی تے علی. یارو ولایت کی بات کی، اللہ نبی تے علی.
ولی کی بات کی اللہ نبی تے علی، نہیں سمجھ رہے، مومن کی بات کی اللہ نبی تے علی، رضا کی بات کی اللہ نبی تے علی، اعلان کی بات کی اللہ نبی تے علی، اذان کی بات کی اللہ نبی تے علی، جہاد کی بات کی اللہ نبی تے علی، مدد کی بات کی اللہ نبی تے علی، دیدار کی بات کی اللہ نبی تے علی، تعظیم کی بات کی اللہ نبی تے علی، توقیر کی بات کی اللہ نبی تے علی، ادب کی بات کی اللہ نبی تے علی، علم کی بات کی اللہ نبی تے علی۔ مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ قرآن کی 80 آیتیں پڑھ سکتا ہوں میں، اللہ نے ترتیب یہ رکھی، اس آیت میں بھی ترتیب یہ ہے، علی کی معصیت، محمد کی معصیت، اور محمد کی معصیت اللہ کی معصیت۔ تو اللہ کی اور رسول کی جو معصیت ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں سیدھا جہنم جائے گا۔ مولا علی کا نافرمان جہنم چلا جائے تو معافیاں شافیاں منگے، پھر تو معافی مل ہی جائے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، خالدین فیہا آبادا، نہیں سمجھ رہے، گالی مک گئی، پرماننٹ بنا رہے گا۔ ایک حدیث آئی ہے بٹ صاحب مائنڈ میں، آپ پریشان نہ، میں اپنے وقت پہ چھوڑوں گا، ویسے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں۔ ایک بڑی خاص بات دینے لگا، ابھی حدیث آئی، بڑی ایمان فروز حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری اہل سنت کی 25-30 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب محشر کا میدان لگے گا نا، محشر کا میدان سج جائے گا، سارے جمع ہو جائیں گے، بادشاہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء، جابر، عامر، ساری کائنات جمع ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا جائے گا، اس دسترخوان کے اوپر جملہ سنیں، آنا والی و فاطمہ و حسن و حسین ومن احبانا مجتمعون ومن احبانا یوم القیامات ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد۔ لو جی گالی مک گئی دے، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ جملہ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اس دسترخوان کے اوپر میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، میری آل، میری اولاد، آگے من احبانا، اور یہ کولیاں آشم شاہ میں بیٹھ کر میری اہل بیت سے محبت کرنے والے، وہ جاگو کیا ہو گیا جی یار، اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں گے۔ میں حدیث دے رہا ہوں یار، میرے موبائل میں پڑھی ہے۔ آقا فرماتے دسترخوان لگا ہے، اس دسترخوان کے اوپر میں، میری آل اولاد، بیٹے بیٹیاں اور ان کے غلام، ان سے محبت